ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ بنا دی، یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھ دی کہ پلٹ پلٹ کے لوگ اس کی طرف آتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے نا. کیا جو نہ گیا ہو اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں. وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ میں پہنچوں، اور جو ایک دفعہ پہنچ جائے وہ کیا کہتا ہے پھر آؤں، پھر کب آؤں گا. میرا خیال ہے ہر جانے والا وہاں جا کے یہ دعا ضرور مانگتا کہ اللہ یہاں پھر لے آنا. تو یہ اس گھر کے اندر اللہ نے خاص کشش رکھی. اور یہ گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی تھی. سب سے پہلے تاریخ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا تو پھر شیس علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورۃ الحج میں آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کیا تھا تو دعا بھی کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اس گھر کی ایک اٹریکشن ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، پلٹ پلٹ کے آتے رہے. تو اللہ نے دعا سن لی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس کو مثابہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے یہ حرم رہا ہے، حرمت کی جگہ رہا ہے اور امن کی جگہ رہا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا اور آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ میں عام طور پر بدامنی تھی، چوری ڈاکے پڑتے، راستے میں مسافر لوٹ لیے جاتے، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ آور ہوتا، بہت زیادہ بدامنی تھی. لیکن اسی علاقے میں یہ ایک خاص جگہ ایسی تھی جہاں ہر طرح کا امن تھا، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو جو وارث ہوتا تھا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہاں نہیں انتقام لیتا تھا. حتیٰ کہ وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی ممنوع ہے. اور اس کے بارے میں بخاری میں حدیث ملتی ہیں، ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا. ولم یحرمہ الناس، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے. فلا یحل لامرئ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں. کیا؟ یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو، ان یسفک بہا دمن، کہ وہاں خون بہائے، وہاں قتل و غارت منع ہے. ولا یعضد بہا شجرہ، اور نہ وہاں درخت کاٹے، درخت کاٹنا تک منع ہے، دیکھیں چونٹی مارنا بھی منع ہے. مکمل طور پر امن کی جگہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پلانٹس کے لیے، سب مخلوق کے لیے جو وہاں موجود ہو. صرف آپ کے لیے اس میں قتال کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر. اور البخاری میں اس کی پھر آتا ہے کہ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اس دن کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ آئی جیسے شروع سے تھی. مکہ کی اہمیت اور اس کی حرمت اور اس کے اندر کا امن، امان اور اس کی خاص خصوصیات کا ذکر ہے، اور یہ اللہ نے اس میں رکھی، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. یہ انسان تو کسی خاص علاقے کو اگر یہ ڈکلیئر کر بھی دیں کہ یہ سیکیور سٹی ہے تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے وہ سیکیور سٹی نہیں. جتنا چاہے کوئی اس میں انتظام کر لے، لیکن وہ امن اور وہ پیس ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے وہاں رکھ دیا. اور پھر کیا حکم دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم کی پیروی کرو. اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے. تو طواف کا حصہ بنا دیا گیا کس کو؟ اس نماز کو. اور وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی، باہر نہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. تو مقام ابراہیم کون ہے؟ ایک تو وہ پتھر، اور دوسرا کیا میں نے عام معنی بتایا اس کا؟ جہاں جہاں حج کی جگہوں پہ جاتے، حج کے موقع پر جس جگہ بھی جاتے ہیں. دیکھیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے
اور کتنے واضح علامت ہے، کتنا بڑا پروف ہے، کلیئر پروف ہے کس چیز کا. اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور ان کا پھر باقی رہنا اتنے ہزاروں سال سے، اوپن ایئر میں پڑے رہنا اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا، یہ ہم سب کے لیے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے. جب بھی کبھی جائیں تو غور سے دیکھیں ان کو. تصویریں تو آپ سب نے دیکھی ہوں گی، لیکن ان کو ذرا غور سے بھی دیکھیں اور اس پہ رشک کریں کہ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے. انہیں امام بنایا تھا نا، تو امام کی پیروی کی جاتی. تو پیروی کس سے تھی؟ پیروی پیر سے ہے، یعنی ان کے قدموں کے نشان، یعنی فٹ سٹیپس کو فالو کرو. اس کو اللہ نے باقی رکھا. اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا. اللہ انتہائی قدردان. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا. اور وہ کام صرف ہماری زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے. اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی باقی نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کا نام بتائیں تو آپ کو نہیں یاد ہوگا. ابھی زندہ جو لوگ ان کا نہیں پتا، ان کے مرنے کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ کئی کتابوں میں لکھا ہوگا، اور اس سے بھی کس کو کیا انٹرسٹ ہوں گے اپنے لیے. لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نشانات کو باقی رکھتا ہے، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں. آثار اثر کی جمع پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں. تو عام لوگوں کے لیے تو ان کے آثار مانوی طور پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر بھی آثار باقی ہیں، اور ان کی اولاد اور ان کی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی. تو اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی صاف اور بتوں کی گندگی سے بھی صاف پاک. تو بات دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر بنایا تو اکیلے نہیں بنایا بلکہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ ایز اے فیملی مل کے کام کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جس کام سے آپ کو محبت ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اسے اپنے بچوں کے لیے نہ چاہیں. اور اگر آپ کو خود ہی سرسری محبت ہے تو پھر آپ بچوں کا نہیں سوچیں گے، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے نہ کریں. کیونکہ بچے آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. آپ ہر اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کر لو، بس کسی طرح پالو. تو وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. اور یہاں ان دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ گھر تو بن گیا، اب گھر کو پاک صاف رکھنا. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں. سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا کیونکہ طواف وہاں اس گھر کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے قبروں کا طواف شروع کر دیں، لیکن وہ تو الٹا چارج کیے جائیں گے اس پر. تو طواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ خانہ کعبہ. اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ وہاں ٹک کے عبادت کریں ان کی فضیلت بیان ہو رہی کہ ان کے لیے گھر صاف رکھنا. اور پھر رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا گیا کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور اس میں بھی ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، ان جگہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جائے پاک صاف رکھنا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہمارے گھر زیادہ صاف ہوتے ہیں اور مسجدیں اور اسلامی ادارے گندے ہوتے ہیں. گھروں کو زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ان کی صفائی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، اسے بس پبلک پلیس سمجھ کے یہ حق رکھتے ہیں کہ اسے استعمال کریں. اس کی صفائی ستھرائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ ہمارا کنسرن نہیں. تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا. ابراہیم جو امام تھے ان سے لیا
اور ان کے بیٹے سے لیا جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا کہ تم صرف بنا کے نہیں چھوڑ دو بلکہ اس کو آباد بھی کرو. اور مسجدوں کی آبادی کی بات کل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور مسجدوں کی خرابی کی کہ خرابی میں کیا چیز ہے کہ اس کو گندا چھوڑ دینا اور اس کی کیئر نہ کرنا. اور آبادی اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری طہارت، صاف ستھرے ہونے سے. کیونکہ اگر آپ اس کو پریزنٹیبل فارم میں رکھیں گے تو پھر ویلکمنگ ہوگا تو کیا ہوگا، لوگوں کا پھر دل کرے گا کہ آئیں ہم بیٹھیں یہاں عبادت کریں، ان کے عبادت میں بھی دل لگے گا. لیکن اگر وہ گندا ہوگا، صاف نہیں ہوگا، ویل مینٹین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جس جگہ کو ہم اللہ کے کام کے لیے، عبادت کے لیے خاص کریں، پھر اس کی ٹیک کیئر بھی کریں، اس کو مینٹین بھی کریں. اور یہ بہت عزت کا کام ہے، بہت بڑا کام. اور اس کام کے معزز ہونے میں ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے رات کے اس نے دفنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں. جب سے ایک عورت فوت ہو گئی ہے، صفائی کرتی تھی، کلینر تھی، تو کوئی اس کی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کو کہ وہ ہے نہیں، نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی تو ہم نے دفنا دیا. تو آپ نے فرمایا لے چلو مجھے، کہاں ہے اس کی قبر؟ آپ تشریف لے گئے، صحابہ کو لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے خود جنازہ پڑھا اور اس کی بخشش کی دعا کی. کتنا عزت کا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، جس کو عام طور پر ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں جو بس کوئی اور کرے. تو جہاں ہم اپنی نیکی کے کاموں میں کئی کام شامل کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے کاموں میں جب ہم والنٹیئر ورک کرتے ہیں نا، تو تھوڑا سا والنٹیئر ورک میں یہ حصہ بھی ڈال لے کہ ایسی جگہوں کی، مسجدوں کی جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، ان جگہوں کی مینٹیننس اور صفائی، اور اس میں اپنی جان اور وقت اور مال کے ذریعے مدد، اس کو سعادت کا کام سمجھے. کیونکہ اس پر انحصار ہوتا آگے نسلوں کے دین کے شوق اور دین کے کام کا. اینی ہاؤ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنانے کے بعد کیا بنوایا؟ ان سے گھر بنوایا، اور پھر اس گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے کہا. اس سے ہمیں اور کیا سبق ملتا ہے؟ اب آپ مجھے کوئی سبق سکھائیں گی. بچوں کو شامل کرنا، اور کیا؟ حج اور عمرہ کرنا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی مینٹین رکھ رہے تھے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ہم صرف لیڈر ہیں اور ہمارا کام کرسی پہ بیٹھنا ہے، باقی چیزیں خود ہی ہو. آزمائشوں کے وقت صبر کرنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، اور اس جگہ کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو آباد کرنا چاہیے. اور آباد کیسے ہوتی ہے جگہ؟ لوگوں کے آنے جانے سے، مل کے. اب آپ یہاں دیکھیے، طائفین مل کے طواف ہے نا، جمع ہے. عاکفین مل کے اعتکاف، رکع راکے کی جمع، مل کے رکوع، سجود مل کے سجدہ، اکٹھے کام کرنا.